فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ صدر وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی وائی ایس آر شرمیلا نے کہا ہے کہ حکومت نے انہیں منصوبہ بند طریقے سے گرفتار کیا تھا۔ اندرا پارک پر چی سیف کے تحت منعقدہ احتجاجی دھرنے میں حصہ لینے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی سیاسی قائد بے روزگار نوجوانوں کے حق میں صدا بلند کرے۔ شرمیلا نے کہا ہے کہ حکومت اگر احتجاج کے لیے اجازت دیتی تو انہیں عدالت سے رجوع نہیں ہونا پڑتا، مگر حکومت کو ایسا گوارا نہیں ہے۔ احتجاج منظم کرنے کے لیے عدالت کی جانب سے اجازت دیے جانے کے باوجود احتجاج میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی، ایس آئی ٹی کے دفتر جانے سے روک دیا گیا، گڑبڑ کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک خاتون کو روکنے کے لیے ساری پولیس فورس کو میدان میں اتار دیا گیا، جبکہ ان کے پاس انہیں روکنے کے لیے کوئی احکامات نہیں تھے۔ جی ایچ ایم سی نے کتوں کی بڑھتے ہوئے کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ اعلیٰ سطحی کمیٹی کی سفارش کے مطابق اینیمل ویلفیئر بورڈ کے رہنما خطوط کے بعد جی ایچ ایم سی کے سخت اقدامات۔ جی ایچ ایم سی نے کتوں کے بڑھتے لعنت پر قابو پانے اور جی ایچ ایم سی کے اندر کتوں کے کاٹنے کے واقعات کو روکنے کے لیے میئر کی صدارت والی اعلیٰ سطحی کمیٹی کی سفارشات کے مطابق اینیمل ویلفیئر بورڈ کے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے سخت اقدامات کیے۔ جی ایچ ایم سی آنے والے دنوں میں آوارہ کتوں کی لعنت پر قابو پانے کے لیے، خاص طور پر کتے کے کاٹنے کے واقعات کی تکرار کو روکنے کے لیے وسیع اور مضبوط اقدامات کر رہی اور پیدا ہونے والے مسائل پر قابو پانے کے لیے کچھ عارضی اور مستقل اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے لیے انسانی وسائل پیدا کرنا، کتوں کو سنبھالنے والی گاڑیوں اور سڑک کے کتوں کی نصب بندی میں اضافے کے ساتھ ساتھ بیداری پیدا کرنا شامل ہے۔ راجیو گاندھی پنچایتی راج سنگٹھن کے زیر اہتمام بھارت ستیہ گرہ دیکشا کا آغاز گاندھی بھون کے احاطے میں اے آئی سی سی کے کال پر کیا گیا تاکہ اے آئی سی سی لیڈر راہل گاندھی کو بطور رکن پارلیمنٹ نااہل قرار دیے جانے کے خلاف حتک عزت کے مقدمے کو سیاسی سازش کے طور پر روکا جا سکے۔ راجیو گاندھی پنچایتی راج سنگٹھن کے چیئرمین سدیشور نے اس کی شروعات کی صدارت کی۔ آل انڈیا چیئرمین سابق ایم پی میناکشی نٹراجن، ٹی پی سی سی کے ورکنگ صدر مہیش کمار گوڑ، اے آئی سی سی سیکریٹری چنا ریڈی، سابق ایم پی ہنمنت راؤ، سابق وزیر پرساد کمار، قائدین کودنڈا ریڈی، روہن ریڈی، نوتھی سری کانت، سنگی شیٹی، جگدیش، سنیتا راؤ اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ انتہائی عصری سہولیات کے ساتھ جدید طریقوں کے مطابق 28 ایکڑ اراضی پر تعمیر کردہ تلنگانہ کے نئے بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ کی عمارت میں سرکاری محکمہ جات کی منتقلی کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اس عمارت کی افتتاحی تقریب 30 اپریل کو ہونے والی ہے۔ 26 ماہ میں سیکریٹریٹ کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ جمعے تک مختلف محکمہ جات کے سامان کی بی آر کے آر بھون سے نئے سیکریٹریٹ منتقلی کا عمل جاری رہے گا۔ 1 مئی کو تعطیل ہونے کے سبب 2 مئی سے تمام محکمہ جات کے عہدیدار نئے سیکریٹریٹ میں مکمل طور پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ریاستی صدر بہوجن سماج پارٹی ڈاکٹر آر ایس پروین کمار نے کہا ہے کہ آج بھی نادی گڈا کے لوگ کئی علاقوں سے ہجرت کر رہے اور وہ جہاں ہجرت کر چکے ہیں وہاں حادثات کی وجہ سے وہ مر رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ صرف اس خطے کے لوگ ہی کیوں نقل مکانی کر رہے، کیا کے سی آر کے حلقے گجویل سے لوگ ہجرت کریں گے؟ انہوں نے یاد دلایا کہ گزشتہ 75 سالوں سے اس خطے کے لیڈر لوگوں کو نظر انداز کر رہے اور کسانوں کو آپاشی نہ دے کر دھوکہ دے رہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آر ڈی ایس نہر پر پل کیوں نہیں بنائے جا رہے۔ انہوں نے اپل گاؤں میں بہوجن راجدھکا یاترا کے ایک حصے کے طور پر خطاب کیا۔ وہ بھومپورم، اترنور، موگونی پلی اور دیگر دیہات کا بھی دورہ کریں گے۔
पूरे मुल्क से सेंट्रल सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स जो डॉक्टर MCRHRD इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन कोर्स में शिरकत कर रहे हैं, उन्होंने एक सकाफती प्रोग्राम अर्थ संख्या कला पेश किया। 90 से ज्यादा ऑफिसर तरबियत याफ्ता अफराद ने 23 इंतहाई मशहूर कुन परफॉर्मेंस पेश किए। अफसरिंग ट्रेनर्स ने मुख्तलिफ रियासतों के लोक रक्स पेश किए, जिनमें महाराष्ट्र से लेजियम और लावणी, राजस्थान से मीना गंगावती, पंजाब से भंगड़ा, नीम क्लासिकी, भरतनाट्यम और सोलो डांस भी पेश किए गए। मुख्तलिफ रियासतों के रंग बिरंगे मलबूसात और जेवरात की शानदार नुमाइश ने हर एक को हैरान करके रख दिया। सामाइन का बहुत अच्छा फिट टैपिंग का वक्त था। बिजली के नंबरों की तरफ झुक गए और तकरीब के मोड में गए। स्टेज पर पहुंचे और डांसर्स के साथ कदम ब कदम मिलाया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मोहम्मद आसिफ अहमद और रियासत AP के दरमियान एक केस में मुशाहिदा किया कि अगर कोई मुस्लिम बाप 7 साल से ज्यादा उम्र के नाबालिग मर्द बच्चे को मां की तहवील से लेकर जाता है तो उसको अगवा तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लॉ के तहत बाप कानूनी एतबार से सरपरस्त होता है। अदालत आलिया के सिंगल जज जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी ने बाप के खिलाफ अगवा के केस को खारिज करते हुए मुशाहिदे में ये बात कही। एक कानूनी सरपरस्त यकीनी तौर पर कानून के तहत जायज सरपरस्त है। अगर वो मुस्लिम बाप नाबालिग बच्चे को मां की तहवील से, जो यकीनी तौर पर कानूनन और फितरी सरपरस्त नहीं है, ले जाए तो उसको अगवा के जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता कम उम्र बच्चे को मखसूस उम्र तक मां की तहवील में रखना जरूरी होता है। इसी के तहत इस मौजूदा केस में बेंच ने कहा है कि फरकीन मोहम्मदन लॉ पर अमल कर रहे हैं, इसलिए मर्द बच्चे की कम उम्री के दौरान बाप उसका कानूनन सरपरस्त है और माँ उसे जैसे बच्चे को सिर्फ 7 साल की उम्र तक अपनी तहवील में रखने की दावेदार हो सकती है। रियासती हाई कोर्ट IPC के तहत अगवा के जुर्म में 2022 में बाप के खिलाफ दर्ज FIR को कालअदम करार देने की एक अर्जी की समाअत कर रही थी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।